دفعہ جب وہ دورے پہ گیا نا تو اپنے وفد کے اندر جو ہے قاری عبدالباسط کو ساتھ کر لیا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل. قاری عبدالباسط جو ہے نا وفد میں شامل ہو گیا. سرکاری روس میں گیا, پارلیمنٹ میں گئے, وہاں جب ساری بات ہو گئی تو صدر صاحب نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے اور یہ مہمان جو ہے نا یہ بھی اپنے اسلام اور اپنا قرآن جو ہے نا اس کی تلاوت کرے گا, پھر آپ اس کو موقع دے دو. قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ جو ہے قرآن کے قاری تھے, آپ سب جانتے ہیں. جب انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی نا تو یہ روسی جو تھے, سارے روسی جو لوگ تھے وہ تو نہیں سمجھ رہے تھے قرآن کو نا, وہ تو کافر تھے, لیکن وہ قرآن سنتے جاتے تھے اور آنسو جاری تھے آنکھوں سے. رو رو کی برا حال ہو گیا, تلاوت ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں سمجھ کہ اس نے کیا کہا, لیکن جو کہا وہ دل میں سوراخ کر گیا. یا سارے جب ایک عام انسان جو ہے اس کی تلاوت کے اندر اور اس پہ کی بات کے اندر اتنا اثر ہے تو نبی کی بات میں کتنا اثر ہوگا, پیغمبر کی بات میں کتنا اثر ہوگا. اور وہ وجدانی کیفیت تھی. جب حضور نے تقریر فرمائی نا تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور دل کی کیفیت بدل گئی. اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے. دل ہے سینے میں اور اس کے اشارے آنکھیں. بندہ غصے میں آ جائے گا نا تو غصہ آنکھوں میں نہیں آتا, غصہ دل میں آتا ہے. اشارہ آنکھ دیتی ہے کہ اس کو غصہ آ گیا. بندہ خوش ہوگا تو خوشی دل میں آئے گی, اشارہ آنکھ دے گا, آنکھ سے پتہ چل جائے گا یہ بندہ خوش ہے. روئے گا دل اور اثرات آنکھوں پہ آ جائیں گے, پتہ چل جائے گا کہ اس کا دل پریشان ہے. ٹکڑے دل ہو جائے گا, چہرہ بتائے گا کہ یہ بندہ اداس ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے, قدرت کا نظام ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے تو نا دل کی کیفیت بدل گئی یار. حضور نے ایسی تقریر فرمائی صحابہ سے. اب صحابہ جو ہے نا یہ حضور کے شاگرد تھے اور شاگرد کا حق ہوتا ہے کہ سوال کرے. شاگرد سوال کرے گا تو بات کھلے گی نا. تو اب تقریر جو ہے نا ہو گئی, ختم ہو گئی اور صحابہ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی. کیفیت طاری ہو گئی, سارے چپ خاموش. اس خاموشی کو ایک صحابی نے توڑا. ایک صحابی جو تھا نا اس نے توڑا. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, لگتا ایسا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری تقریر ہے. کیا یہ آخری تقریر ہے, آخری واعظ ہے, آخری نصیحت ہے جو آپ نے ہمیں کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو ہاں کہا نہ کہا, کوئی جواب نہیں دیا. جو بات اس نے کہی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن اس نے فوراً ایک اور بات کہی اور وہ بات ہی تھی, اس نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کر لیں, کوئی نصیحت ہمیں کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث نصیحت ہے, حضور کی ہر بات نصیحت ہے, ہر حدیث نصیحت ہے, ہر بات نصیحت ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ ہمیں کوئی نصیحت کر لیں,
اللہ نے فرمایا میرے نبی جس دل سے تو نے تقریر کی اسی دل سے یہ روئے اور اسی دل سے یہ کہہ رہے کہ ہمیں نصیحت کر لے. نصیحت کر دے, نصیحت کر دے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر تم نے مجھ سے نصیحت کا کہا ہے تو پھر نصیحت سنو. حضور کی ایک بات ہوتی تھی نا, چھوٹی سی بات ہوتی تھی, لیکن ایسا ہوتا تھا جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بس زیادہ لمبی بات نہیں, چھوٹی سی بات یا چھوٹی سی 2-3 باتیں, اور ان کے اندر ایسی نصیحتیں کہ بس جیسے سمندروں کو کوزوں میں بند کر دیا نبی نے. حضور نے فرمایا نصیحت سن لے, نصیحت سن لے. وہ نصیحت آپ بھی سنو, وہ نصیحت آپ بھی سنو. حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرا کر, بس اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر اور اللہ سے ڈرو. وہ تمہارا خالق ہے نا, تمہارا مالک ہے, تمہارا پالن ہار ہے. بس یہ بات اتنی سی تمہارے لیے کافی ہے نا یار, کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. یہ نصیحت ہے. یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے, یہ حضور کی نصیحت ہے. قرآن کی اور حضور کی بات کی اللہ نے ایسی حفاظت رکھی کہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ وہاں ٹیلی فون ہے, نہ ٹیپ ریکارڈ ہے, نہ ٹی وی ہے,